کہ میں نے بھی بہت سے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ ان کی سپریشن ہو گئی ہے، لیکن بچے کو اسکول لے جانے آنے کی ڈیوٹی ایک دن ڈراپ کرنے کی باپ کی ہے، اس کو پک کرنے کی ماں کی ہے، پھر بچے کی فرمائش کے مطابق اگر کبھی ٹریول کرنا ہو، کہیں جانا ہو تو بچہ ضد کرے گا، روئے گا کہ مجھے اپنے باپ کو بھی ساتھ لے جانا ہے، کھانا کھانے جانا ہے باہر، کہیں جانا تفریح کے لیے. تو وہ اس لیے کو پیرنٹنگ اس کو کہا جاتا ہے. اب اس کے بارے میں آپ بھی اپنے فقہ کے بسم اللہ حوالے سے الرحمن بتا دیجیے. الرحیم. دیکھیں کو پیرنٹنگ میں جو آپ نے پہلی مثال دی نا کہ ایک دن ماں نے پک اپ کر لیا اور جی ایک ہاں دن باپ نے، جی وہ تو جائز ہے، اس پہ ٹھیک تو ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے لیکن جہاں تک وہ بات ہے کہ بعد میں بھی ان کا آپس میں ملنا طلاق کے بعد بھی، تو دیکھیں بالکل وہ نامحرم کی طرح ہے. صحیح یعنی جیسے کہ کوئی بھی نامحرم ہوتے ہیں اس طرح سے. ایسا نہیں کہ ان کو جو کہ سابقہ میاں بیوی رہ چکے ہیں تو کوئی ایج مل جائے گا جب ایج مل طلاق جائے ہو گا. گئی. جب لیکن ایک جی قطع کلامی میں کی بھی آپ سے جی معافی یہ چاہتا ہوں کہ آج کل جو خواتین یا جو لوگ پردہ ویسے ہی نہیں کرتے، جو ایک شرعی پردہ ہے جی اور ورکنگ کلاس بھی ہے، جی خواتین کام پہ جاتی تو وہاں پہ بھی کئی مردوں سے مطلب بینکس میں ہیں، کہیں پہ بھی ملتے ہیں، تو کیا اسی طرح سے ملیں یا بالکل پردہ کر لیں؟ یہ میں کہنا بس چاہتا اس ہوں. میں بات یہ ہے کہ چونکہ باقی ان کا مردوں کے ساتھ وہ سابقہ تعلق رہا ہوا جی نہیں ہے، جی 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 لیکن جب ان اچھا کے ساتھ وہ مل رہی ٹھیک ہیں ہے، تو ایک اچھی بات ہے، سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، اس میں اچھی بات ایک ہے، حساسیت آ جاتی ہے. تو اچھی بہرحال بات ایک اس حجاب کو رکھنا ٹھیک ہے چاہیے. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ پھر وہ طلاق ہی نہ کرتے، طلاق ہی نہ طلاق ہی نہ ہوتی کرتے، اگر کم سے ساتھ کم ہی بچے ٹائم ہی کی خاطر گزارنا. کمپرومائز کر لیتے. بہت وہ اچھی نہیں بات. کرتے نا. پھر وہ خود ایک ہمارے یہاں پر ایک بڑی آفت ہے کہ کثرت طلاق خود آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کہ طلاقیں کثرت کے ساتھ ہوں گی اور ہو رہی ہیں. اور ہو رہی ہیں. اور یہ جی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ وہ فیملی انسٹیٹیوشن کو توڑ دے. اس لیے کہ جب آپ کسی فیملی کو بریک کر دیتے ہیں تو اس کے بہت اچھی بات. بعد انڈیویجول کو بہکانا بہت آسان ہے، فیملی واہ والے کو بہکانا مشکل واہ کام ہے. واہ اچھی بات ہے. جو فیملی کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ پھر بھی بہت سارے فیملی ویلیوز کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. بچا لیتا لیکن ہے. ایک انڈیویجول ہے پھر وہ بہت مرتبہ مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے. پھر باہر ویسٹرن ورلڈ میں وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، گیمبلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرگس کی طرف چلے یہی تو جاتے ہے ہیں. وہاں پہ حالت. تو دیکھیے آپ سوسائٹی وہ کی بد سے مورل زیرو. بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد حتیٰ یہ کہ شادی کا بھی تصور ختم ہو جاتا ہے. پھر تو لیونگ ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے، بالکل نعوذ ایسے. باللہ من ذالک، جو بالکل ہی غلط ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ بہرحال جس حد تک ہو سکے اس کو اوائڈ کریں. اس لیے ہمارے پاس احادیث میں آیا ہے کہ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، خالی بیٹھ کے بات کرنا، وہ کتنا زیادہ ثواب، کتنی نفلی عبادتوں سے، کتنی نفلی نمازوں سے، کتنے نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ آپ فیملی کو بچا کے رکھیں، اس اسٹرکچر کو بچا کے رکھیں. اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے تو بہرحال اس بات کا خیال رکھیں کہ مل سکتے ہیں وہ سابقہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بچے کی خاطر. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ملنا ہی کوئی حرام ہو جائے گا، ایک دوسرے سے بات کرنا ہی حرام ہو جائے گا. لیکن اس میں اس ادب کا، اخلاق کا خیال رکھیں کہ جیسے ایک نامحرم ہے وہ سابقہ رشتے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی وہ کیریڈ اوے ہو جائیں اور صحیح اس میں صحیح. پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں کہوں گا کہ چلے بچے ہی کی خاطر کم سے کم اس رشتے کو نبھا لیں. تو کم سے کم پہلے آپ رشتے محرم کو تو رہیں، کم سے بہت کم اچھی آپ ساتھ میں. کہ اگر اتنا احساس جی اب آ رہا ہے بچے کا تو جی جی پہلے تو سوچیے پہلے بچے. سوچ لینا تاکہ آپ ریسٹورنٹ میں ساتھ بیٹھ سکیں، تاکہ آپ بالکل کار میں ساتھ بیٹھ سکیں، تاکہ اچھی آپ ساتھ جو ہے وہ ایک گھر میں رہ سکیں. کم اچھی سے کم اتنا ہی کر لیں پھر. اچھی بات ہے. بہت خوب انداز میں سمجھایا علامہ صاحب نے. جی